ناظرین، پرویز خٹک صاحب آج ہمارے مہمان ہیں۔ پہلے ہم سے ہوت لیے گئے سارے ملک کے ورکر سے، اور کہ قسم میں اٹھائی، ایک ٹیم تیار کی، پھر ہمیں روز دھرنے اور لاٹھی چارج، تاکہ لوگوں کے دلوں سے ڈر ختم ہو جائے لاٹھی چارج کا، گیس کا۔ یہ تو اللہ کا بہت شکر ہے کہ اس دن گولیاں نہیں چلی، پلان تو یہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نئے دور کے پروگرام پختونخوا ٹوڈے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، پرویز خٹک صاحب آج ہمارے مہمان ہیں۔ پرویز خٹک صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے سربراہ ہے۔ آج پہلی مرتبہ یہ جب سے انہوں نے اپنی جماعت بنائی ہے تو یہ میڈیا کے ساتھ ایک انٹریکشن کر رہے ہیں۔ پرویز خٹک صاحب، ہم زیادہ وقت ضائع نہیں کرتے ہیں، تو یہ جو آپ کی جماعت ہے اس کے بارے میں ایک عام تاثر ہے کہ یہ کنگز پارٹی ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ یہ تاثر ہے ضرور، لیکن ایسا نہیں ہے، ہماری اپنی محنت ہے۔ جو میرے سراؤنڈنگ آپ ممبر دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ میرے بڑے پرانے تعلق، ان کو میں پی ٹی آئی میں لے کر آیا، ان سب کو پی ٹی آئی میں لے کر آیا، اور جب میں گیا ہوں تو میرے ساتھ آ رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم کس طرح ڈیلیور کریں گے، اور پھر حکومت میں نے محمود خان نے ان کے ساتھ بہت ہیلپ بھی کیا، ڈیولپمنٹ میں اور چیزوں میں عزت بھی تھی۔ تو عزت و مقام جب دیتے ہو تو سخت وقت پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تو میجورٹی ہمارے ساتھ وہ لوگ ہیں جو الیکٹیبلز ہیں۔ جو اپنے حلقے میں کمزور ہے وہ نہیں آ رہے ہیں، تو ان کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن جو الیکٹیبلز ہیں انشاءاللہ آ رہے ہیں اور آتے جائیں گے اور بڑھتے جائیں گے۔ یہ تو دیکھیں ایک بالکل صاف بات ہے، آپ خود بھی یہاں پہ 5 سال تک وزیر اعلیٰ رہے، پھر اس کے بعد محمود خان صاحب بھی تھے، تو اس وقت یہ تھا کہ پیپلز پی ٹی آئی کی طرف سے یعنی عمران خان صاحب کی جماعت میں آپ شامل تھے۔ اب جو ہے اس وقت کام بھی ہوئے، اس میں شک نہیں ہے، اور اس وقت بھی جو ہے نا جو ہمیں نظر آتا ہے عمران خان صاحب بدستور جو ہے ایک مقبول رہنما ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ کی جماعت جو ہے نا اس کا مطلب کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس صوبے کے لیے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کے پی میں کسی نے چیلنج نہیں کیا، باقی پارٹیاں ہیں اور ایک پی ٹی آئی تھی۔ اب ہمارے پاس یہی لوگ پی ٹی آئی کو انہی لوگوں نے اٹھایا تھا۔ جب 2010 میں پی ٹی آئی بڑھ رہی تھی تو یہ الیکٹیبلز آئے، ہر ایک کے ساتھ 10-15 ہزار ووٹ ہے، وہ جمع ہوئے تو بڑھے۔ اب جب یہ ریورس پہ چلے گئے، لوگوں کے پاس جانے شروع ہو گئے، تو یہ مائنس شروع ہوتا جائے گا۔ میں خود جب آیا تو میرے نوشہرہ میں سارے پی ٹی آئی تھی، اب میں نے 2 مہینے محنت کی، وہاں پی ٹی آئی کی جڑیں ختم ہو جائے گی۔ تو اسی طرح ہر حلقے میں جو لوگ آئیں وہ کمزور لوگ نہیں ہیں، جو میرے پاس وہ جا رہے ہیں، اپنے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ وہ جو اپنا ہوتا ہے تو ویسے ہی ایک اعلان کے ساتھ وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں، جو باقی لوگوں پر آپ کام کر سکتے ہیں، سچ بتا سکتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ تو یہ چینج آپ دیکھیں گے، کیونکہ فرسٹ ٹائم ابھی ہم نے پی ٹی آئی کو یہاں پر چیلنج کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر جو حکومت بنی تھی یہ انہی الیکٹیبلز کی وجہ سے بنی تھی، یہ لوگ آئے تو بنی، یہ لوگ نہ ہوتے تو یہ تحریک انصاف کہیں نہیں جا سکتی۔ انشاءاللہ یہ جب چلے گئے تو اب انشاءاللہ وہ پوزیشن نہیں رہے گی۔ تو ابھی بھی اس طرح کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ یعنی آپ کی جماعت جو پارلیمنٹیرین میں شامل کیا جا رہا ہے ان کو زبردستی لایا جا رہا ہے، یہ بالکل نظر بھی آتا ہے۔ اور اس طرح بھی ایک تاثر ہے کہ اگر عمران خان صاحب نکل آتے ہیں اس الیکشن کے بعد، دوبارہ سے جو ہے نا آپ لوگوں کا مرجر، آپ کا تو نہیں لیکن باقی لوگ جو ہے نا وہ دوبارہ سے جا سکتے ہیں اپنی جماعت میں۔ دیکھیں، جب مرضی نہیں ہوتی نا، کوئی زبردستی نہیں لا سکتا، وہ پھر ایکٹیو نہیں ہوتا۔ چلو کوئی بتا دے کہ گھر میں بیٹھ جائے گا، میرے ساتھ جو آئے وہ ایکٹیو ہیں، کوئی زبردستی نہیں لائے گئے۔ اور عمران خان مجھے تو نظر نہیں آ رہا آئندہ الیکشن میں، باقی جو مرضی کہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو ابھی آپ نے جو پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ انقلاب لانا چاہتے تھے تو اور فوج کے خلاف، یہ آپ اس کے ساتھ کافی عرصہ رہے ہیں، یہ اس کو ذرا واضح کرے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، انقلاب اس طرح لانا چاہتے ہیں، جب ہماری حکومت ختم ہوئی تو خان صاحب نے سوچا کہ میں نے الیکشن نہیں کرنے اور عوام کو تیار کرنا ہے۔ آپ کو اگزامپل سامنے، پہلے ہم سے ہوت لیے گئے سارے ملک کے ورکر سے، اور کہ قسم میں اٹھائی، ایک ٹیم تیار کی، پھر ہمیں روز دھرنے اور لاٹھی چارج، تاکہ لوگوں کے دلوں سے ڈر ختم ہو جائے لاٹھی چارج کا، گیس کا، پھر جیل بھرو تحریک کا مہم چلائی تاکہ لوگوں کے دلوں سے جیل کا ڈر ختم ہو جائے، پھر گاؤں نکلنے کا کہا۔ تو یہ ایک تیاری تھی، سال پوری ایک تیاری تھی کہ لوگ ٹرینڈ ہو جائیں، تگڑے ہو جائیں، ڈر ختم ہو جائے۔ اور ہر وقت یہ تقریر کرتے تھے کہ ڈرنا نہیں، اور کسی چیز سے مت ڈرو، مقابلہ کرنا ہے، اور ہم نے یہ کیا کہتے ہیں آزادی لینی۔ آزادی کس سے لینی؟ پی ڈی ایم سے لیتے تو اور بات ہے۔ اب اس دن ہم جو سینئر لوگ ہیں، ہمیں اس لائن پہ لگایا تھا کہ ہم پارٹی کو مناتے رہے، تنظیمیں بتا رہے، لوگوں کو بلاتے تھے پرامن احتجاج کے لیے، اور پلان یہ تھا کہ اس دن جس دن گرفتار ہوگا اس کے لیے الگ ٹیمیں بنی ہوئی تھی، اور ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ نے ان لوگوں کو یہاں لا، اور سب جو ہے نا جتنی فیسلٹیز آرمی کی تھی اس پہ اٹیک کیا۔ ہمیں کیوں گورنر ہاؤس نہیں بھیجا؟ ہمیں کہتے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس جاؤ، وہاں پر حملہ کرو، وزیروں کے گھر احتجاج کرو ڈائریکٹ فوج کے ساتھ۔ تو یہ پلان
ایک تیاری تھی, دوسری طرف اس دن کیا کرنا تھا. یہ تو اللہ کا بہت شکر ہے کہ اس دن گولیاں نہیں چلی. پلان تو یہ تھا کہ وہ لوگ آئیں گے, کور کمانڈر ہاؤس جائیں گے, GHQ جائیں گے. فوج نے عقل کی, انہوں نے گولی نہیں, اگر گولی چلتی تو اس ملک میں انتشار پھیلتا, انقلاب بھی آ سکتا تھا. اچھا, تو یہ جو 2018 کا الیکشن ہوا, میں اپنی صوبے کی بات کروں گا. آپ یہاں پہ اس وقت جو ہے نا, یہاں پہ PTI نے بڑے 2/3 میجورٹی حاصل کی. تو یہاں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ آج بھی الزام لگاتی ہیں کہ ان کے ووٹ بینک کو کاٹا گیا, مطلب ان کو لایا گیا. پھر وہ مرکز میں بھی جو ہے نا آپ لوگوں کی حکومت آئی, تو واقعی ایسا ہی تھا؟ دیکھیں, وہ غلط اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس 2018 کا رزلٹ نکالیں نا, ڈفرینس پتہ ہے کتنا ہے؟ ہر سیٹ میں 30-40 ہزار کا ڈفرینس ہے. تو کس طرح مطلب 1000-2000 کی سیٹنگ ہو سکے. میں خود نوشہرہ میں 45,000 لیڈ سے, میرا نیفیو 48,000 لیڈ سے جیتا. صوبائی ہم ڈبل سے جیتے ہیں, سارے صوبے میں ڈبل سے جیتے ہیں, میکسیمم ووٹ لیے ہیں. تو اس میں یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو تھوڑا 19-20 کا فرق ہو تو کوئی کر سکتا ہے, جب فرق ہی اتنا زیادہ ہو تو کیسے کر سکتے؟ یہ ایسے ڈرامہ ہے, کوئی ایسے نہیں. تو ابھی یعنی جو موجودہ حالات ہے اس کے اندر تو ہمیں مطلب اب بھی یعنی ایک تو پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں یہ ہے کہ جو بندہ گرفتار ہو جاتا ہے یا اس کو سزا ہو جاتی ہے وہ ایک سیاسی شہید بھی کہلاتا ہے. تو عمران خان صاحب ایک تو ویسے بھی پہلے ہی سے ایک مقبول لیڈر تھے, اب آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ جیل میں جا کے اس کی مزید جو ہے نا پاپولرٹی گراف بڑھا ہے؟ دیکھیے, میں نے کہا جب الیکشن آئے گا, جب ہوگا تو پھر بات کریں گے. مجھے نظر نہیں آ رہا. اچھا, لیکن آپ کی باتوں پہ جو ہے نا وہ لوگوں کو یقین نہیں ہے نا. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ مجھے نظر نہیں آ رہا. آپ کا بہت بہت شکریہ.